ہارون الرشید نے ملکہ زبیدہ سے خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا میرا حق مہر ادا کر لو گے؟ اس نے کہا میں بادشاہ وقت ہوں، میرے لیے کیا مشکل ہے، بولو کتنا حق مہر ہوگا؟ تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ یہاں بغداد سے نہر کھدوائیں گے اور میدان عرفات تک پہنچے گی تاکہ حجاج کو پانی کی سہولت مل سکے۔ اس زمانے میں یہ چھوٹا کام نہیں تھا، بہت بڑا کام تھا، ایک ملک سے دوسرے ملک میں نہر لے کے جانا، پھر سنگلاخ پہاڑی علاقے۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ نہر کھدنے لگی، جب نہر مکمل ہو گئی اور سارے اخراجات کا حساب ملکہ زبیدہ کے ہاتھ میں جب دیا تو ادھر دجلہ سے پانی چھوڑ دیا گیا تھا، تو اس نے وہ سارے کاغذات یوں پھاڑ کر کے پانی میں پھینکتے ہوئے کہا ترکنا الحساب الی یوم الحساب، ہم نے اس حساب کو یوم حساب پہ چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، آج ہم حساب نہیں کرتے، اللہ بھی ہمارا حساب نہ کرے۔ تو اللہ کے بارگاہ میں جب پیش ہو جاؤ، اس کے راہ میں دو، پھر بے حساب دیا کرو، اللہ ہمارا حساب آسان کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کے حضور دعا مانگتے تھے تو یہ دعا بھی کبھی مانگتے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہ اکبر، اللہ کے محبوب ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں، اے اللہ میرا حساب آسان فرما۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور حساب یسیر سے مراد کیا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ بس اللہ کے حضور پیشی ہوگی، اللہ حساب دیکھے گا اور یوں ہی معاف کر دے گا۔ جس کا پھر حساب شروع ہو گیا فرمایا وہ ہلاک ہو گیا۔ اگر کسی کی جانچ پڑتال شروع ہو گئی تو پھر وہ نہیں بچ پائے گا۔ تو اللہ سے یہ بات عرض کرو کہ مالک میرا حساب یسیر فرما، آسان حساب، بلکہ مالک تو کریم ہے، تو نہ ہی حساب لینا، تو یوں ہی معاف کر دینا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جب ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، تو حسنہ آخرت سے مراد ہوتا ہے مالک میرا حساب آسان ہو، فضا اکبر کے دن میں امن میں رہوں، اور مالک تو جنت میرا مقسوم فرما دے۔ اور آخری جملہ اس دعا کا وقنا عذاب النار، اور اللہ مجھے آتش دوزخ سے بچا لے۔ حسنات آخرت جب طلب کی تو اس نے دوزخ کے نجات کی دعا شامل تھی، کیونکہ جب دخول جنت کی دعا ہو گئی تو دوزخ سے بچیں گے تو جنت میں جائیں گے، لیکن الگ سے اس کا ذکر کر دیا گیا اس کی ہولناکی کی وجہ سے کہ وقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے آتش دوزخ سے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے ایک دن جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سناؤ، تو جبریل امین نے کہا حضور اخف العذاب، سب سے ہلکا عذاب جو جہنم میں جہنمی کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے۔ ویسے تو آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، آگ کے کنویں میں پھینک دیے جائیں گے، آگ کے پہاڑ ہیں، ایسی وادیاں ہیں جن سے جہنم بھی ایک دن میں 700 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، لیکن سب سے ہلکا عذاب، اخف العذاب، سب سے خفیف ترین عذاب جو جہنمی کو جہنم میں دیا جائے گا، اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے، باقی اس کا آگ میں بدن نہیں ہوگا، یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ لیکن یغلی منہما دماغہ، ان آگ کے جوتوں کی شدت اور حدت اور گرمی اور حرارت اتنی ہوگی کہ اس سے دماغ پگھل کے ناک اور منہ کے راستے سے باہر آنا شروع ہو جائے۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے، جو سخت عذاب ہیں الیاذ باللہ۔ تو اس لیے آتش دوزخ سے پناہ مانگو کہ اللہ مجھے آتش دوزخ سے بچانا۔ اس دنیا کی آگ سے فرمایا 70 گنا زیادہ تیز ہے وہ آتش دوزخ، اور وہ بدن کے ساتھ چپک جائے، یہ تو صرف جلاتی ہے اور خشک کرتی ہے، وہ آگ بدن کے ساتھ جسموں کے ساتھ چپک بھی جاتی ہے اور جدا نہیں ہو پاتی، تارکول کی جیسا لک چپک جاتی ہے، اس طرح وہ آگ چپک جائے گی بدنوں کے ساتھ، الیاذ باللہ۔ اس کا ایک انگارہ اگر پہاڑ پہ رکھ دی جائے، دنیا کے پہاڑوں پہ، تو پہاڑ پگھل جائیں۔ یہ ہے اس آگ کی شدت اور اس آگ کی حدت۔ جہنمی کو اگر جہنم سے نکال کر اس دنیا کی آگ میں ڈالا جائے تو اس کو نیند آ جائے، وہ آگ اتنی سخت ہو۔ 70,000 زنجیروں میں جہنم کو ڈال کر کے جب میدان حشر میں لایا جائے گا، یہ تو ایک لمبی سی گردن دی جائے گی جہنم کو، لوگوں کے سروں کے اوپر گھوم رہی ہو، اور وہ کچھ بد اعمال کرنے والوں کو جہنم ڈھونڈ رہی ہوگی، اور پھر جب بھی مخصوص کچھ جرائم ہیں ان جرموں کا کرنے والا اسے نظر آئے گا تو وہ گردن وہاں سے دبوچ کے اس کو اپنے اندر پھینک لے گی، اور جب وہ انسانوں کے سروں پہ گھوم رہی ہوگی تو بدن تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، کلیجے دہل رہے ہوں گے، کیا ہولناکی کا منظر ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ تیسری دعا اس دعا میں شامل کی گئی، وقنا عذاب النار،
اے اللہ آتش دوزخ سے میں بچانا، اس دن کی سختیوں سے بچانا، اس دن کی مشکلوں سے بچانا۔ آئیے مل کے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگ لیتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ زخموں سے تڑپتے ہوئے ایک شخص نے پانی مانگا اور وہ سخت پیاس کی شدت میں مبتلا تھا اور العطش پکار رہا تھا، تو کوئی چھاگل میں پانی لے آیا اور وہ پانی اس کی زندگی برقرار رکھنے کا ذریعہ ہو سکتا تھا۔ جو ہی اس نے وہ آب خورا اپنے ہونٹوں کے قریب کیا تو دوسرے زخمی کے تڑپنے کی اور اس کی بے تابی کی صدائیں بلند ہوئیں اور اس نے بھی العطش العطش پانی پانی پکارا، تو اس نے وہیں سے وہ آب خورا چھوڑ دیا اور کہا کہ یہ میرے اس بھائی کو دے دیا جائے۔ وہ پینے لگا تو تیسری جانب سے آواز آئی تو اس نے وہاں بڑھا دیا، تو اس طرح وہ 7 جگہ سے گھومتا رہا اور وہ پیاس سے جان دے دیتے ہیں لیکن ترجیح دوسرے بھائی کو دے رہے ہیں۔ یہ تھا دوسرے کے لیے پسند کرنے کا جذبہ، اور آج ہماری صورتحال اس سے مختلف ہے۔ اس لیے آج ایک ماں کے بیٹے، ایک باپ کے بیٹے ایک دوسرے کے لیے سینوں میں نفرت رکھے ہوئے زندگی کو کتنی تلخی سے بسر کر رہے ہیں۔ زندگی محبت سے گزرتی ہے، نفرتوں سے نہیں گزرتی۔ جب آپ کا دل کشادہ ہوگا، دل کا شیشہ صاف ہوگا، یہ شفافیت زندگی میں جمال پیدا کرے گی، زندگی میں خوبصورتی پیدا کرے گی۔ جب آپ دوسروں کے لیے کشادہ دل نہیں ہوں گے، کشادہ دماغ نہیں ہوں گے، کشادہ ظرف نہیں ہوں گے، تو اس وقت خود بخود زندگی تنگ ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو وہ ضابطہ دیا میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ خوبصورت معاشرت کی ضمانت ہے حضور علیہ السلام کا یہ فرمان۔ یہ دلوں کی تختیوں پہ نقش کر لیجئے اور اس کو زندگی کا منشور بنا لیجئے۔ زندگی سوکھی بھی ہو جائے گی اور آپ ایک نافع وجود کی شکل میں اس معاشرے کا حصہ ہوں گے۔ اور وہ کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جب معاشرہ ان رویوں کا حامل ہو جائے گا تو مجھے بتائیے کہ یہ جنگ و جدل، یہ شریکہ برادریوں کی لڑائیاں، یہ فسادات، یہ خود غرضیاں، اس معاشرے کو جہنم زار بنا رکھا ہے جن چیزوں نے، یہ کہاں باقی رہیں گی؟ صرف یہ حدیث حسن معاشرت کی ضمانت ہے اگر اس پر میں اور آپ عمل پیرا ہوں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ یہ زندگی کا بہترین اسلوب ہے اور خوبصورت انداز حیات ہے جو سکھایا گیا، اور ایمان کی ایک خوبصورت تعبیر پیش کی گئی کہ کامل مومن ہوتا کون ہے۔ ہم نے ایمان، صوم و صلات کو قرار دے دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صوم و صلات کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا، لیکن جس طرح صوم و صلات، عبادات اور دیگر چیزیں ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہیں، رویوں کی خوبصورتی بھی اسی طرح ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے، اور اس کی جو تربیت ہے وہ ان اصولوں پر ہوگی۔ تو آئیے میں اور آپ ذرا اپنے اندر جائزہ لیں کہ ہمارے وجود کی وجہ سے، ہمارے انداز کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، اور ہم کیا جو اپنے لیے سوچ رہے ہیں وہ دوسروں کے لیے سوچتے ہیں یا نہیں سوچتے۔ خوبصورت انسانی رویے اسی معاشرت میں پنپتے ہیں جب اس طرح کی سوچیں نشو و نما پاتی ہیں، اور اس کے مقابل جب خود غرضی کا مزاج پیدا ہوتا ہے تو پھر معاشرہ انسانوں کا معاشرہ نہیں رہتا، وہ وحشیوں کا اور درندوں کا معاشرہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ حضور علیہ السلام کا فرمان کہ اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے اور ہم کن چیزوں سے سرشاری، خوشی اور فرحت محسوس کرتے ہیں، اور ہم وہی اپنے دوسرے بھائی کے لیے جب کریں گے تو ایک صالح معاشرت تشکیل پانا شروع ہوگی، اور یہ مقصود ہے دین کا، ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل پانا، دوسرے کو ترجیح دینا، ضرورت ہوتے بھی دوسرے کو ترجیح دینا۔ اس وقت جو جنگ ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے، جس نے ہماری تہذیب کو بھی متاثر کیا ہے اور ہمارے عقائد، نظریات کے اندر بھی تشکیک پیدا کر دی ہے۔ ویسے تو
ایک زمانے میں اتنے بڑے بڑے حملے تھے، یہ معتزلہ کا حملہ کوئی چھوٹا حملہ نہیں تھا، 3 بادشاہتیں ان کے زیر اثر رہی ہیں۔ آپ نے یہ کہانیاں پڑھی ہوئی ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی وفات جیل میں ہوئی تھی۔ آپ نے یہ سنا ہے کہ امام احمد بن حنبل کے بدن پر 1 انچ جگہ بھی ایسی نہیں تھی جہاں کوڑے کا نشان موجود نہیں تھا۔ لیکن آج معتزلہ کے نام سے کوئی گروہ، کوئی فرقہ دنیا پہ دکھائی دیتا ہے، انہوں نے اس کا ناطقہ بند کر دیا، دلیل سے، عملی قیام سے، جد و جہد سے۔ مرجیہ تھے، لا ادریہ تھے، اندیہ تھے۔ اب آپ کو یہ غیر مانوس لفظ لگ رہے ہوں گے، کیا قدریہ، کیا جبریہ، کیا معتزلہ۔ ایک زمانے میں ان کا طوطی بولتا تھا، باطنیوں کا طوطی بولتا تھا، کرامتا کا طوطی بولتا تھا۔ یہ اتنے غالب آگے تھے کرامتی کہ طاہر کرامتی نے کعبۃ اللہ سے حجر اسود کو نکال لیا اور کئی سال تک کعبۃ اللہ بغیر حجر اسود کے رہا۔ لیکن وہ زمانہ تھا کہ پھر بھی لوگوں نے قربانیاں دی، لوگوں نے علمی محاکمے کیے، علماء نے تدبیریں کی، سلاطین اسلام کھڑے ہوئے اور مقابلہ کر کے اسلام کی اس قوت رفتہ کو بحال کیا۔ اس وقت جو سب سے بڑا حملہ ہمارے اوپر ہے وہ لادینیت کا حملہ ہے، الحاد جدید کا حملہ ہے۔ اس وقت دنیا کی لادین قوتیں الکفر ملت واحدہ کی شکل کے اندر کھربوں روپے خرچ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کافر تو نہیں بنایا جا سکتا، لیکن ان کو تشکیک میں مبتلا کر دیا جائے، ان کو مسلمان بھی نہ رہنے دیا جائے، تشتت اور افتراق پیدا کر دیا جائے، فرقہ واریت کے بیج ان کے اندر بوئے جائیں، یہ باہم دست و گریبان ہو جائے، جغرافیائی تقسیمات پر ان کا یقین ایمان کی حد تک چلا جائے۔ عجم اور عرب کی لڑائی پر 2 ممالک کو آپس میں کھڑا کر دیا گیا، اور یہ جتنے فسادات مشرق وسطیٰ میں ہوئے ہیں، مسلم کش ہو گیا، ایک دوسرے کو مارنے لگے، لسانی بنیادوں پر، فرقہ وارانہ بنیادوں پر، قتل عام ہوا، مسلمان کا خون پانی سے بھی سستا ہو کر کے بہا، اور جنگیں جو بھی لڑی جاتی ہیں مفاد کی عالمی طاقتیں اسی خطے میں لڑتی ہیں۔ یورپ میں کوئی جنگ نہیں لڑی جا رہی، عالمی طاقتوں کا بازیچہ بن کے ہم رہ گئے۔ ہم کب شعور کی آنکھ کھولیں گے؟ کب ہم بالغ ہوں گے؟ کب بڑے ہوں گے؟ اور اس وقت الحاد جدید کا فتنہ جو ہے وہ سر چڑھ کے بول رہے ہیں، اور ان کا سب سے بڑا واز اقلیت پسندی کا نعرہ لگاتے ہیں کہ جو چیز ہے جی اس کو عقل ہی نہیں مانتی تو ہم کس طرح تسلیم کریں۔ اور اس میں سب سے بڑا حملہ جو ان کا معجزے پر ہے، جو کہتے ہیں کہ معجزہ جو ہے یہ نہیں ہوتا، وہی پر حملہ ہے، چونکہ یہ بنیادوں کو ڈھا دیا جائے گا تو عمارت خود بخود گر جائے گی نیچے۔ جب وہی کو کمزور کر دے، اس تصور کو دھندلا کر دیا جائے گا، تو کہتے ہیں وہی ممکن نہیں ہے، کہ یہ خلاف عقل ہے۔ دنیا کی کتنی چیزیں ہیں جو انسانی عقل میں ابھی تک نہیں آئیں۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی سلطنت ہے پوری دنیا کے اوپر، اور اس کے ذریعے سے آپ کہتے ہیں جی بس آج تو جو تجربات کی روشنی میں چیز حاصل ہوگی اسی کو مانیں گے، اور اس کے علاوہ جو سمجھدار ہے، پڑھا لکھا شخص ہے، دانشور ہے، وہ کس طرح اس کو مان سکتا ہے جو عقل انسانی میں یہ چیز نہیں آتی ہے، جبکہ یہ خود ہی مانتے ہیں کہ انسانی عقل ابھی تک 5% یا 6% استعمال ہوئی ہے، باقی 94-95% انسانی عقل سے بھی اتنا کام نہیں لیا گیا، ابھی سپیر پڑی ہوئی ہے۔ اور وہ دعویٰ کر رہا ہے پیغمبروں پر ہونے والی وحی پر اور وہ معجزات پر۔ اللہ اکبر! جبکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو معجزات کی دنیا کی مسلمہ ہیں اور انسانی تاریخ اس کا انکار نہیں کرتی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے ولادت ہے، اور آج دنیا کے لوگ اس بات کو مانتے ہیں۔ اب مجھے بتایا جائے کیا عقل انسانی اس کو قبول کرتی ہے؟ لیکن دنیا مان رہی ہے۔ فرعون کی باڈی کے بارے میں سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کی لاش کو لوگوں کی عبرت کے لیے باقی رکھا ہوا ہے۔ اگر فرعون کی لاش نہ ملتی تو آج یہ لوگ اچھل رہے ہوتے کہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ قرآن نے ویسے ہی کہہ دیا۔ اس پہ شور و غل، یہ 2 نمبر جعلی دانشور، وہ کہتے ہیں عقلیت تسلیم نہیں کرتی، عقل نہیں مانتی، لہٰذا ہم نہیں مانتے کہ فرعون کی باڈی محفوظ ہوگی۔ پانی میں کس طرح محفوظ رہ سکتی ہے؟ مچھلیاں نوچ نوچ کے کھا گئی ہوں گی اس کو۔ یہ کٹ ملا، یہ پرانے لوگ یہ کیا کہانیاں بیان کر رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کے نزول سے 2000 سال پہلے کا واقعہ تھا، اور پھر نزول کے بعد 1250-1300 سال تک یہ سلسلہ باقی رہا۔ تشکک، عقلیت پسندی کے بخیوں جڑ کے رکھ دیتی ہیں یہ چیزیں اگر غور کیا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو معراج کے واقعہ کا انکار بھی اس لیے کیا جاتا ہے۔ معجزہ ایک زندہ حقیقت ہے، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور دوسرا بڑا معجزہ جو میرے حضور کو دیا گیا وہ معجزہ معراج ہے۔
اب عقل ثانی مانتی ہے یا نہیں مانتی ہے، لیکن میرے حضور وہاں سے ہو کر آئے ہیں جہاں کسی کا تصور بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ سی میراج راز محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب تے گیا مطلوب ہوتے، جبرائیل سی صد لے جان والا، بازے آخ دے بن دروازیاں تو کیویں پہنچیا عرش تے جان والا، ابر عقل نو ایتھے دخل کیے، جانے جان والا یا لے جان والا۔ تمہارا لباس، تمہاری وضاحت اس طرح سے ہونی چاہیے کہ لوگوں کے لیے وحشت کا ذریعہ نہ ہو، تمہیں دیکھ کر بھی لوگوں کو اچھا لگے، بھلا لگے، تمہاری حیات ترکیبی بھی ایسی نہ ہو۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور اس کے بال بڑے ہوئے تھے اور ان کو تیل بھی نہیں لگا ہوا تھا، بکھرے ہوئے تھے، تو آقا کریم نے دیکھ کے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا من کان لہو شعر فلیکرم ہو، اگر تم میں سے کوئی بال رکھے تو پھر اس کے اوپر لازم ہے ان کو سنوار کے رکھے، اچھا لگے، بھلا دکھائی دے۔ یعنی دکھنے میں تم اچھے لگو، بولنے میں اچھے لگو، رویوں میں اچھے لگو، تمہارے قریب سے گزرے تو تمہارے بدن سے پھوٹتی خوشبو سے اس کو راحت پہنچے، نہ کہ بدن سے نکلتی ہوئی بدبو سے اس کو تکلیف پہنچے۔ یہ ہمارا دین ہمیں سبق دیتا ہے، درس دیتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ، جو دین اس قدر لطیف مزاج کا حامل ہے تو اس دین میں کیسے ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے گریبان نوچ رہے ہوں، ایک دوسرے کی دستاریں پھاڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے جبے کھینچ رہے ہوں، ایک دوسرے پر خود کش حملے کر رہے ہوں، اور جو ہے وہ اپنے بدن پہ بم باندھ کر کے انسانوں کے انبوہ میں گھس کر کے بکھرتے ہوئے لاشوں پر جشن منا رہے ہوں، گالی گلوچ کا تصور ہم دین قرار دے دیں اور اس معاشرے کے اندر تلخیاں بھر دیں اور ایک دوسرے کے لیے نفرتوں کے الاؤ روشن کر دیں اور ماحول کے اندر غلاظت ہی غلاظت پھیل جائے۔ ہمارا دین نرم دین ہے، ہمارا دین محبتوں کا دین ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے کہا لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، محبوب اگر آپ ترش مزاج ہوتے تو اتنے گرد جو آپ کے لوگ جمع ہوئے ہیں کبھی بھی جمع نہ ہو پاتے۔ یہ آپ کے خلق کی کرشمہ سازی ہے، یہ آپ کے بدن سے پھوٹتی ضیائیں اور محبتوں کی مہک ہے کہ اتنے لوگ پروانہ وار آپ کے گرد جمع ہو گئے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں، اپنے وجود کو مؤثر بنائیں، اپنی سوچ کو ہمیشہ مثبت رکھیں، کبھی بھی اپنی سوچ کو منفی نہ ہونے دیں۔ جب انسان منفی سوچوں کے حصار میں آ جاتا ہے تو اس کے اثرات پھر اس کی گفتگو میں جھلکنے لگتے ہیں، اور جب گفتگو انسان کی منفیت سے بھری ہوتی ہے، تلخیوں سے بھری ہوتی ہے، اور یہ چیز پھر آہستہ آہستہ اس کے رویوں میں آنی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ رویے پھر آہستہ آہستہ اس کی عادت بن جاتے ہیں، اور وہ عادت اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اور کسی شخص کے بارے میں جب رائے دی جاتی ہے تو اس کی ان عادات کی وجہ سے اس کے بعد رائے قائم کی جاتی ہے۔ تو اس کا آغاز سوچ سے ہوتا ہے، تو اپنی سوچ کو مثبت رکھنا ہے، اپنی سوچ کو خوبصورت رکھنا ہے۔ لوگوں کے لیے آپ کا دل نرم، رقیق، محبت سے بھرا ہوا، مخلوق خدا کے لیے جو ہے وہ آپ کے دل کے اندر الفت اور پیار بھرا ہوا۔ ایک جنازہ گزرتا ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تاسف کا اظہار کرتے ہیں، تو کسی نے کہا حضور یہ تو کسی کافر کا جنازہ ہے، تو کہا کہ مجھے اس بات پہ افسوس ہوا ہے کہ یہ کافر ہو کے کیوں مرا، کاش کہ یہ ایمان قبول کر لیتا۔ تو کافروں کے لیے بھی دلوں کے اندر یہ جذبات اور یہ محبت کہ کاش کہ وہ بھی ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائیں۔ نفرت گناہ سے ہے، نفرت گناہ گار سے نہیں ہے۔ تو جب گناہ سے نفرت ہوگی، گناہ گار سے نفرت نہیں ہوگی، تو پھر گناہ گار کے وجود سے گناہوں کو دور کرنے کی ہم کوشش کریں گے، نہ کہ ہم جو ہے وہ گناہ گار سے دور ہونے کی کوشش۔ تو یہ وہ عمل ہے کہ جو ہماری شخصیت کو خوبصورت بناتا ہے۔ ہم گفتگو، تقریریں، واز یہ بہت سننے کے عادی ہو گئے ہیں، اپنی سمیت میں سب کی بات کر رہا ہوں، لیکن عمل کے ہم خوگر نہیں ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو عمل ہی نہیں کریں گے تو جتنا مرضی سیکھ لیں۔ ایک بندہ روزانہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا روزانہ انتخاب کرتا ہے، پورا وقت دیتا ہے، فیس بھی ادا کرتا ہے، اور اس سے نسخہ بھی لکھواتا ہے، اور لا کے گھر میں داراز میں رکھ دیتا ہے۔ اگلے دن دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس کو ساری تفصیل بتاتا ہے، وہ اس کی تشخیص کرتا ہے، پھر تدبیر کرتا ہے، نسخہ لکھتا ہے، پھر وہ نسخہ لے کے آ کے گھر رکھ دیتا ہے، اور تیسرے دن تیسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ تو وہ 20 سال بھی لگا رہے تو بتاؤ اسے کوئی فرق پڑے گا؟ یار میں اچھے ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں، ان کے قیمتی ٹیسٹ میں نے کروائے ہیں جو انہوں نے بتائے ہیں،
میاں دوائی کھائی ہے؟ کہا نہیں، وہ میں نے کبھی نہیں کھائی. جاتا ہوں، ڈاکٹر جو کہتا ہے یہ ٹیسٹ کروا کے لاؤ، وہ ٹیسٹ بھی کروا کے لاتا ہوں، تشخیص مکمل ہو جاتی ہے، پھر وہ نسخہ لکھتا ہے، لا کے داراز میں ڈال دیتا ہوں. میڈیکل سٹور پہ کبھی نہیں گیا، دوائی خریدی نہیں، کبھی استعمال نہیں کی. روزانہ ڈاکٹر بدل لیں، لیکن اگر دوائی استعمال نہیں کریں گے تو کس طرح صحت پر کچھ اثر پڑ سکتا ہے؟ یہی تو ہم سب کر رہے ہیں. تقریریں روز سن رہے ہیں، واز سن رہے ہیں، تلقین سن رہے ہیں، لائیو بھی سن رہے ہیں، میڈیا پہ بھی سن رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی. اتنی ماضی کے اندر تو لوگ تقریر نہیں سنتے جتنی آج سن رہے ہیں، لیکن سن رہے ہیں. جس طرح ڈاکٹر سے دوا لکھوا لی اور لا کے دراز میں ڈال دی، یہ ساری چیزیں ہم سن رہے ہیں لیکن کبھی عمل کی طرف نہیں گئے. تو زندگی 20 سال جس طرح پہلے تھی آج بھی اسی طرح ہے، اور پوری امت کا یہ مزاج بن گیا ہے. لہٰذا امت جہاں 70 سال پہلے کھڑی تھی آج بھی وہاں کھڑی ہے، اس لیے کہ ہم نسخے اچھے اچھے لکھواتے ہیں لیکن کبھی عمل نہیں کیا. اگر عمل کے خوگر بن جائیں تو ہماری زندگی بدل جائے اور یہ امت مسلمہ جو پستیوں کا شکار ہے یہ عروج اور بانکپن کا نور پا جائے. تو عمل کے خوگر ہم اپنے آپ کو بنائیں. ہمارا صرف سماعت کی حد تک دین ہے. وہ ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کر لیا، نوجوان تھا. تو ایک دن دوستوں کے ساتھ، جو اس کے مسلمان دوست تھے، کہیں کسی جگہ پہ گیا تو نماز کا وقت ہو گیا. تو لوگ گئے، جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھی جس طرح ہم پڑھتے ہیں، اور پڑھ کے آ کے وہ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھ گئے اور اس دوست کا انتظار کر رہے ہیں جو نو مسلم تھا. وہ آ نہیں رہا، آدھا گھنٹہ لگ گیا. آدھے گھنٹے کے بعد آیا تو سارے کوسنے لگے، تو نے اتنا وقت لگا دیا. تو وہ رو پڑا. اس نے کہا کہ اصل تم مسلمان ہو، تمہیں پرابلم نہیں ہے، تمہیں مسئلہ نہیں ہے. میں نیا نیا مسلمان ہوا ہوں، تم تو پیدائشی ہو. وہ جو میں نے نماز کا سنا ہے کہ بالکل اپنے آپ کو حاضر کرنا ہے اور اس طرح ہاتھ اٹھانے ہیں، پھر کعبۃ اللہ کا تصور کرنا ہے، اور پھر پوری طرح سے جو خیال وسوسے آئے ہیں ان کو جھٹکنا ہے، یکسو ہونا ہے، پھر تصور کر کے ہاتھ باندھنے. تو مجھے اس پر کچھ وقت لگ جاتا ہے اور اس لیے لیٹ ہو گئی. اور تم تو ماشاءاللہ پیدائشی مسلمان ہو، تمہارے لیے تو یہ مسئلہ کوئی نہیں، تم تو ایسے جاتے ہو، کھڑے ہو جاتے ہو. تو میں نیا نیا مسلمان ہوا ہوں تو میرے لیے 15-20 منٹ تو اس کام پہ لگتے ہیں. تو وہ بیچارے بڑے شرمندے ہوئے کہ ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دکان کا سودا بھی بیچ رہے ہوتے ہیں. ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا خیال کہیں اور بھٹک رہا ہوتا ہے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم اس تصور کو پختہ کر لیں. اس نے بھولے انداز سے کہا اور وہ سچے دل سے کہہ رہا تھا، تم پیدائشی مسلمان ہو، تمہیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، جاتے ہو یوں کھڑے ہو جاتے ہو. لیکن مجھے 10 منٹ 15 منٹ لگتے ہیں کعبۃ اللہ کا تصور سامنے لاتے ہوئے، خیالات کو جھٹکتے ہوئے. یہ پریکٹس ہے اسلام کی. ہم صرف رسمی مسلمان ہیں. اقبال علیہ رحمہ نے جب شکوہ کیا نا تو شکوے میں ایک بات یہ بھی کہی کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکے طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے. ہماری نمازیں، ہماری اذانیں، ہمارے عمل بس زبان سے ہی ہیں، روح تک اترے نہیں. دل مومن ہے تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی. جب تک اس کو نہیں بدلیں گے، کہتے ہیں کعبے گیا گل نہیں مک دیجئے دلو نہ مکائی. اس کو مسلمان کریں، اس کو درست کریں، اپنے عمل کو درست کریں. ضمیر کی عدالت میں اپنے آپ کو کھڑا کر کے سوال کریں کہ ہم مسلمان ہیں اور 5 گانا نماز یہ بنیاد ہے ہماری. کیا بد نصیبی ہے کہ ہمیں 5 گانا سجدے بھی نصیب نہیں ہیں. اللہ اکبر. کسی نے کہا تھا کہ میں نہیں پڑھتا نماز، تو میں نے کہا تھا کہ تو کون ہے نہ پڑھنے والا، رب تجھے بلاتا ہی نہیں ہے. اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کی بینائی نہیں چھینتا. اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کی قوت گویائی ختم نہیں کرتا. جس سے ناراض ہوتا ہے چلنے کی سکت ختم نہیں ہوتی. جس سے ناراض ہوتا ہے اس کی شنوائی ماند نہیں پڑتی. اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے ہدایت چھین لیتا ہے، اس سے خیر کی توفیق چھن جاتی ہے اور وہ ظلمتوں میں ڈوب جاتا ہے. مکر، فریب، سازش، جھوٹ، منافقت، بدعملی، بدترین رویے اس کی زندگی ہوتی ہے، اور وہ اس پہ مطمئن ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے
میں جیسے زندگی گزار رہا ہوں، میں چالاکی سے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، یہ اس کی بربادی ہوتی ہے، یہ رب کی ناراضگی کا سبب ہے۔ آئیے میں اور آپ عمل کے خوگر بنے، زندگی کٹ رہی ہے، لمحہ لمحہ میں اور آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں، اس سے قبل کہ سانسوں کی لٹکتی ہوئی یہ ڈوری ٹوٹ جائے اور یہ 6 فٹ کا قدِ رانا مٹی کا تودا بن کے زمین پہ گر جائے، اس سے قبل مجھے اور آپ کو اپنے عمل، اپنے رویے اور اپنے طرز زندگی پر غور کرنا ہوگا۔ تو آئیے ہم اپنی زندگی کو نور و نکھت اور روشنیوں سے مالا مال کریں، دنیا آخرت کی بہاریں اللہ ہم کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، جلدانو اے سانپ کے رکھن ورکے پھاڑی جاندے، جلدانو اے سانپ کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے۔ تو اصل تو یہ صاف ہونا چاہیے، یہ ستھرا ہونا چاہیے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، کثرت کے ساتھ ایک دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت رکھنا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور اسلام لانے کے بعد بھی اس کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرف چاہے پلٹ دے، بے نیاز ہے، تو اس لیے ہر وقت اس سے مانگنا چاہیے اللہ میرا دل سلامت رہے، دین پر قائم رہے۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں بظاہر اچھے ہوتے ہیں لیکن انجام بخیر نہیں ہوتا۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار حسن خاتمہ پہ ہے۔ خاتمہ کیسا ہوتا ہے؟ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوہ میں ایک مالدار شخص بڑی بے جگری سے لڑ رہا تھا، اس جرت سے لڑ رہا تھا کہ ہمارے دل میں آیا کہ کیا بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا جس نے اہل جہنم میں سے کسی کو دیکھنا ہوتے سے دیکھ۔ بڑی حیرت ہوئی، ایک صحابی کہتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو گیا کہ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کوئی وجہ ہوگی تو میں دیکھوں ماجرا کیا ہے۔ تو کہتے ہیں جب وہ لڑتے لڑتے زخمی ہو گیا تو اس نے اپنی ہی تلوار کو اپنے سینے میں یوں رکھ کر کے اپنا وزن اس اوپر ڈال دیا اور 2 کندھوں کے درمیان سے تلوار ادھر نکل گئی اور یوں خودکشی کر لی۔ تو کہا کہ بندہ ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے، لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور پھر آخر اچھا نہیں اس کا رہتا۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا ماضی بہت بھیانک اور برا تھا لیکن آخر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ سے انجام بخیر کی دعا مانگو۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو دین پہ ثابت رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا انجام ٹھیک نہ ہو، انجام ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے۔ حضرت ابی ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں 30 اصحاب رسول سے ملاقات کی ہے، میں نے سب کو فکر مند پایا ہے انجام ٹھیک ہو جائے۔ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھا وہ بھی ڈر رہے ہیں ہمارا انجام ٹھیک ہو جائے۔ رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے، پر پریا اس دا جانی جس دا توڑ چڑھے۔ ہمیں ایک اور دعا ترغیب دی گئی قرآن مجید میں اہل ایمان کو، اور وہ کیا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو سیدھا کر دینے کے بعد دوبارہ ٹیڑھا نہ کرنا۔ یہ دل سیدھے ہیں تو سیدھے ہی رہیں، یہ کبھی دوبارہ ٹیڑھے نہ ہوں۔ یہ نرم ہیں تو نرم ہی رہیں، کہیں پتھر نہ ہو جائیں۔ ایمان کے نور سے جگمگا رہے ہیں اللہ، یہ جگمگاتے ہی رہیں، کہیں دوبارہ ان میں ظلمتیں نہ آ جائیں۔ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے دلوں کو سیدھا کر دینے کے بعد دوبارہ ٹیڑھا نہ کر دینا۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی جناب سے رحمتیں عطا کر دے۔ انک انت الوہاب، تو وہاب ہے، اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ تو میری دعا ہے اپنے لیے سب سے پہلے اور آپ سب کے لیے اور اپنے جملہ دوستوں کے لیے، پیر بھائیوں کے لیے، سب ملنے والوں کے لیے کہ اے اللہ ہم سب کو ہمیشہ ثابت قدم دین پہ رکھنا، آخری ہچکی تیرے نام پہ آئے، تیرے محبوب کی غلامی میں آئے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ۔ ایک ایک کر کے دوست ہم سے جدا ہو رہے ہیں، ہم بھی اس دنیا پہ مستقل رہنے والے نہیں ہیں، کوچ کر جانے والے ہیں۔
کہ اے تن رب دا سچا حجرا تے کھڑیا با